بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ بہتر ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے امان میں رکھے۔ اور انتہائی اہم خبر اور اس کی تفصیل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ خیبر پختونخوا میں جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا تھا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور۔ بہت احسن اقدام، اور بالآخر انہوں نے ثبوت دیا کہ وہ صوبے کے سرپرست اور ایک ذمہ دار شخصیت کے طور پر بھی ایکٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر بہت خوشی ہوئی انہیں ایک رسپانسیبل شخصیت کی شکل میں دیکھ کے۔ ہم کبھی بھی برائی نہیں کریں گے، ہم کبھی تنقید نہیں کریں گے اگر ایک انسان اپنی ذمہ داری کو پہچان کر چلے۔ بالآخر انہوں نے صوبے کا سوچا اور ایک کام کیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے صوبے کے مسائل کے حل کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس میں تمام لوگ آئے۔ وفاق کی نمائندگی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ پشتونوں کے مسائل کے حل کے لیے جرگہ بلا کر معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ بیرسٹر سیف کے مطابق تمام فریقین کو مدعو کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کی سرپرستی میں تمام مسائل کو پشتون روایات کے مطابق جرگے کے پلیٹ فارم سے حل کریں گے۔ بیرسٹر سیف نے کہا، ہم امید کرتے ہیں تمام فریقین وزیر اعلیٰ کی درخواست پر لبیک کہیں گے، بجائے احتجاج کے مسئلے کو پرامن طریقے سے جرگے سے حل کریں گے۔ اچھا، جرگہ بھی ہوا، اس کی بھی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہ جرگہ کیوں بلایا گیا وہ آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ کوکی خیل جو ہے قبیلہ، اس کے رہنماؤں، قبائلی مشران اور ملکان اور دیگر عمائدین کو بھی اس تمام معاملے کا حل نکالنے کے لیے انگیج کیا گیا تھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جنہوں نے احتجاج کے ذریعے جمرود روڈ بلاک کی ہوئی ہے۔ بھگیاڑی چیک پوسٹ ہے جہاں پہ انہوں نے پہلے کیمپ لگایا تھا، اس کے بعد پی ٹی ایم نے انہیں جوائن کیا۔ پی ٹی ایم نے ان کو اس لیے جوائن کیا کہ وہ صرف اپنی ایک دکان چمکانا چاہتے تھے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں، تو وہ اپنی دکان چمکانے کے چکر میں آئے تھے، خود پہ ایک پابندی لگوا کر اپنے آپ کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن یعنی کالا دم تنظیم ڈکلیئر کرا کے جا چکے ہیں۔ اب ان کے اوپر پاکستان بھر میں کسی بھی جگہ اجتماع کرنے کی پابندی ہے۔ ہاں، اگر وہ چاہیں تو اپنے دوسرے لوگوں کی طرح وہ امریکہ برطانیہ کہیں جا کر سکتے ہیں، کیونکہ آخر کار ان لوگوں کو پناہ وہیں ملتی ہے۔ انتظامیہ کی کوشش تھی کہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس تمام معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ خیبر پختونخوا کی سرزمین پر بسنے والے تمام لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری خیبر پختونخوا حکومت کی ہے، اور ہم صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، یہ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے۔ تمام فریقین کو مدعو کیا گیا تھا اس جرگے میں، سب لوگ آئے۔ اب آتے ہیں اس جرگے کی جانب۔ اس جرگے میں بہت اہم باتیں ہوئی ہیں، وہ یقیناً سننے سے تعلق رکھتی ہیں، اور لوگ حیران تھے کہ یہ دونوں جو ہیں فریقین کیسے بیٹھ گئے۔ تو اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب علی امین گنڈا پور نے فیصلہ کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ بن کے ایکٹ کرے گا تو سب لوگ اس کے پاس آئے اور بڑی خوش اسلوبی سے معاملات طے پائے۔ ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا، ہم نے ویڈیو بھی دیکھی، اٹ واز اسمائل ایوری ویئر، اور لگتا ہے کہ نہ صرف خیبر پختونخوا کے مسائل بلکہ پاکستان کے مسائل بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلدی حل ہو جائیں گے۔ ضرورت صرف اتفاق کی ہے، ضرورت صرف ریاست سے ٹکراؤ سے بچنے کی ہے، ضرورت صرف فیک نیوز، غلط نیوز، پروپیگنڈا کو بیچ میں سے ہٹانے کی ہے۔ ادروائز وی آر آل پاکستانیز، اور سب کا جو ہے متفق کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب خیبر میں پیش آنے والی صورتحال جس کا ہم نے ذکر کیا کہ کوکی خیل قبیلے نے ایک دھرنا دیا ہوا تھا، احتجاج کیا ہوا تھا۔ علی امین گنڈا پور نے حکومتی اپوزیشن اراکین صوبائی اسمبلی کو بلوایا۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی کے علاوہ حکومتی اراکین بھی آئے، اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز اور دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین اور پارلیمنٹیرینز کو بلایا گیا۔ نمائندگی جو ہے اس میں وفاقی وزیر داخلہ جس سے میں نے آپ سے بتایا انہوں نے کی، اور صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے ممبران اسمبلی نے متفقہ طور پر قرارداد پہ منظور کی ہے۔ علی امین گنڈا پور کا بیان جو ہے ان کے سیکریٹریٹ سے جاری ہوا، یہ میں آپ کو اب وہ پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے قومی جرگے کے انعقاد کے حوالے سے ناخوشگوار واقعے اور وفاق کی طرف سے اسے کالا دم تنظیم قرار دینے کے بعد کشیدہ صورتحال کے تناظر میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی میں شامل ان اراکین اسمبلی نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے لیڈر بنایا ہے، یہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، یہ سب ہمارے لوگ ہیں اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے صوبے کے اندر لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کریں۔ میں اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے تعاون پر تمام اپوزیشن
اور حکومتی اراکین اسمبلی کا مشکور ہوں۔ اس سلسلے میں ہم نے وفاقی حکومت سے بھی رابطہ کیا اور وفاقی حکومت نے بھی حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ اس معاملے کے پرامن حل کے سلسلے میں کل وفاق کی طرف سے وزیر داخلہ پشاور تشریف لائیں گے۔ یہ علی امین گنڈا پور کا ایک دن پہلے کا وہ بیان تھا۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو دعوت دی تھی اور وزیر داخلہ پھر اس میں آئے بھی، انہوں نے شرکت بھی کی۔ گنڈا پور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے اور اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے حل میں ہماری مدد کرے گا۔ میں تمام پارلیمنٹیرینز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھتے ہوئے ہماری مدد کی۔ میں خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب احتجاج کا بھی آپ کو تھوڑا سا بتائیں کہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ قبیلے کے کچھ ملک جو ہیں وہ پیسے لے کے گاڑیوں کو جانے دے رہے ہیں، کچھ کو نہیں جانے دیتے جو ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کرتے۔ کیونکہ خیل قبیلے کے انہی ملکوں نے کالعدم پی ٹی ایم کو غیر قانونی عدالت کے جمرود کے پاس جگہ بھی دی۔ احتجاج دھرنے کی آڑ میں پیسے کمانے کا نیا دھندا شروع ہو چکا ہے، یعنی ایک پیرلل چیک پوسٹ بنا دی گئی ہے۔ پیسے نہ دینے پر ٹرکوں اور ٹرالیوں کو جانے نہیں دیا جاتا، بلکہ میں پڑھ کے بتاؤں اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ خود سن لیجئے جو ډرایورز بات کر رہے ہیں۔ نامه مې عزیز ده او پېښور نه مې ګاډی راډک کړی رینګ روډ نه روان یم جلال آباد ته ځم او لاره بنده ده، ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته، د ډریورانو له ځکه ډېر زیات دی خلکو له کور کلي خلکو له. او بل داسې ده که نه چې 15 ورځې 6 ورځې د دې ګاډو کېږي دلته راتاو کړي یو، زیاتره ګاډي داسې سیده وځي، موږ دلته ولاړ یو کې هغو نه پیسې هم اخیستل کېږي، نورې شل معاملې دغه کې راځي، ډېر تکلیفونه دي دې خلکو ته. خپل نوم مې امیر شاه دی، د ننګرهار ولایت د لارپور ولسوالۍ دی. موږ را بار کړي سیمټ دی په شینمان لار باندې راغلي وو او دا څومره ورځه چې ډېر سخت تکلیفونو سره مخ یو. هغه لار ډېره بې خرابه ده، موږ ډېر زیات مشکلات سره مخ یو. ترانسپورټ کې ډېره سختي راغلې ده، بیخي حد نه څومره ورځه چې موږ ولاړ یو په ګلاب ګراونډ کې لارې بندې وې، دغه لاندې جانسو مسله ده، مشکلات د دوی خپل دي او ګیر کړي پکې موږ لارو والی یو. په ورځ په ورځ باندې موږ ذلیله کوي، ورځ په ورځ موږ په عذابوي. موږ ټول نسخان د ټیرونو ته به د شلمان لار د وروره ګوله چې تباه او برباد کړو. دغومره خاوره کې پراته د ماشینونو له نسخان رسي، لاریو له رسي، موږ له رسي، زیاتین ګردو کې داسې کاڼي پیدا شو. څوک هم دومره نشته چې موږ بیرته راوباسي د ګلاب ګراونډ، دومره بیا څوک نشته چې وایي چې هلکه دا موږ داسې ورچولي چې پوښتنه یې وکړو. وروره ګوله چې بیا راووځو دې ځای نه دا بس یو نیم ولاړه تاسو ولارې بې لمبره روانې دي، ولې دې مخنیوی نه کېږي؟ ولې نه کېږي؟ چاله وی چاله نه وی، بې لمبره لارې ټولې کوزېږي روان. اب آتے ہیں جرگے کی آج کی تمام تر کارروائی کے لیے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا بہت اہم خطاب تھا اس سے کہ جو لوگ اس ملک کے آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کرتے ان سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں اپنی فورسز پہ فخر ہے جنہوں نے صوبے کے تمام علاقوں کو کلیئر کروا کے وہاں پہ امن قائم کیا۔ اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہ حکومتی عملداری کو بہتر کر کے عوام کے مسائل کو حل کریں۔ خیبر میں افسوسناک واقعہ ہوا، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم نے سب کو مذاکرات پر آمادہ کرنا اور مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ ہمارے سیاسی اختلافات موجود ہیں مگر صوبے کا امن و امان عوام کی خوشحالی ہماری ترجیحات ہیں۔ کچھ مطالبات صوبائی حکومت سے ہوں گے، کچھ وفاقی حکومت کے ہوں گے۔ یہاں وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے ہیں، وزیر داخلہ بھی اور ان کی سیاسی قیادت بھی۔ ہمیں آج اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ اس میں آپ ضرور ویژولز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد مزید جو کارروائی ہوئی اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس دوران بڑے اہم یوتھ کنونشن بھی منعقد ہوئے ہیں سپینکائی جنوبی وزیرستان میں۔ نوجوانوں کے روشن مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ کے زیر اہتمام یوتھ کنونشن کا بھی انعقاد ہوا، کیونکہ زندگی کا سفر ایک چلائے رکھنا ہے۔ ایک مسئلے کی وجہ سے پورے خیبر پختونخوا کا پہیہ جام نہیں ہونے دیا جا سکتا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد اگر آئیں تو فائنل ڈیسیجن کیا ہوا جرگے کا، وہ بہت اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں گرینڈ جرگے کی صدارت کی اور اس میں کون کون لوگ آئے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس جرگے کی فائنڈنگز جو ہیں وہ بہت اہمیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے کھل کر اس میں اظہار کیا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے اوپر اپنے اعتماد کا، اور جواب میں گنڈا پور نے بھی شکریہ ادا کیا۔ مجھے حیرت ہے ویسے آج ان کی ایک الگ ہی علی امین گنڈا پور نظر آئے ویسے it's good. They have to change themselves for the better interest, for the greater interest of their country. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر صوبے میں امن و امان کے لیے جمع ہوئے ہیں۔
شہری چاہے ان کا تعلق عوام سے ہو یا فورسز سے، ان کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے۔ امید ہے کہ اس جرگے کے ذریعے ہم درپیش مسئلے کے پرامن حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں بلکہ مذاکرات سے ممکن ہے، اور یہ کہنا ہے علی امین گنڈا پور کا۔ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ہم پشتون روایات کے مطابق یہ جرگہ منعقد ہم نے کیا اور آئندہ بھی کریں گے۔ جرگے میں شریک تمام سیاسی قائدین کی آراء اور تجاویز کا بھرپور احترام کیا جائے گا۔ شرکاء نے معاملے کے پرامن حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا گرینڈ جرگہ بلانے پر وزیر اعلیٰ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے معاملہ افہام و تفہیم کے ذریعے پرامن انداز میں حل کرنے پر زور دیا۔ یہ تھا گرینڈ جرگے کا حال و احوال۔ اس کے علاوہ بھی بہت تفصیل ہے، لیکن اگر میں وہ سنانا شروع کروں گی تو شاید ہمیں 2 ولاگز اکٹھے کرنے پڑیں گے۔ اب میں نے آپ کو اس سے پچھلے ولاگ میں پی ٹی ایم کی حقیقت بھی بتائی، ایک بالکل کہتے ہیں نا اس کو ایک ہیسٹ میں بنائی ہوئی، ایک ایمرجنسی میں بنائی ہوئی پارٹی تھی، اور ان کو مزہ تب آیا جب انہوں نے نقیب اللہ محسود کے نام پہ ریلی نکالی، اس میں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، میں نے ساتھ دیا، میں نے ان کے ساتھ کئی پروگرامز کیے، مگر ان لوگوں نے اس کا یہ حل نکالا کہ یہ تو فورن فنڈنگ اٹریکٹ کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، آپ کو تو بھرمار لگ جائے گی پیسوں کی، ڈالرز کی بارش ہو جائے گی۔ 2017 سے لے کے یہ حال دیکھ لیجئے، 7 سال ہونے کو ہے، 8واں سال ہے، مگر ان لوگوں نے پاکستان میں کبھی امن و امان کی بات نہیں کی۔ ان لوگوں نے جب بھی کیا فساد کیا، انتشار کیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں پی ٹی ایم کی کوئی جگہ ہے۔ اپنے ارد گرد بھی ایسے کسی انتشاری کو جگہ مت دیں، اپنے اور ہماری آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے ایسے لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ ہوگا پھر یہی کہ یہ لوگ آپ کے اور میرے بچوں کو ریلیز اور احتجاج کے لیے نکالیں گے، اور خود کے ان کے بچے باہر ملکوں میں کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ذرا علی وزیر سے پوچھئے، آپ منظور پشتین سے پوچھئے، ان کی فیملیز کہاں کہاں کے دورے کرتی ہیں، اور وہ ویکیشنز کے لیے کہاں جاتے ہیں، انٹرویوز کے لیے ان کی ٹکٹس کون پے کرتا ہے، اور بالکل ان کا ایک پرو میکس ورژن جو ہے وہ مہارنگ بلوچ بھی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔